توبہ کو، اس کے نتیجے میں اسلام کے دشمن جن میں صرف عیسائی اور اس کے بعد ملا ہیں، یہ پھر استہزاء کریں گے جس طرح کہ خدا کے نبیوں کی پیشگیوں پر استہزاء کیا جاتا ہے۔ الفاظ یہی ہیں، جموتو و یبقا من الکلاب المتعددہ، عیسائی اور ان کے ہم نوا کتوں کی طرح بھونکیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد اس میں دو چیزیں نمایاں کی گئی اس ثبوت کے لیے کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، اور اس کو عجیب بات ہے کہ عیسائی اور ان کے ہم نوا مولوی کبھی بیان نہیں کرتے کہ محمدی بیگم کا والد واقعی طور پر پیشگوئی کے مطابق 3 سال کے اندر مر گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک کوہرام مچ گیا ہے، قیامت ٹوٹ پڑی پورے خاندان کے اوپر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے خاندان نے عملاً توبہ کی، اور خود محمدی بیگم کے خاوند نے بھی نہ صرف توبہ کی بلکہ حضرت مسیح موعود سے عقیدت کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ الفاظ سلسلے کی تاریخ میں ان کا عکس شائع شدہ ہے۔ وہ الفاظ جو محمدی بیگم کے خاوند نے تحریر کیے امبالہ چھاونی میں، یہ 29 مارچ 1913 کے الفاظ ہیں۔ السلام علیکم برادر محترم، السلام علیکم، یہ محمدی بیگم کے خاوند کے الفاظ ہیں۔ نوازش نامہ آپ کا پہنچا، یادآوری کے لیے مشکور ہوں۔ میں جناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ اسلام کا خدمت گزار شریف و نفس خدا یاد پہلے بھی اور اب بھی خیال کرتا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند امورات کی وجہ سے میں ان کی زندگی میں ان سے شرف ملاقات نہ حاصل کر سکا۔ نیاز مند سلطان محمد از امبالہ، اور آگے اپنے جس رسالے میں وہ فوجی ملازمت کر رہے تھے اس کا نمبر 9 دیا ہے۔ یہ تو عکس تھا جو کہ اس میں پیش کیا گیا، اس میں بھی عکس ہی شامل کیا گیا جی۔ پھر اس کے بعد اشتہار محمدی بیگم کے بیٹے نے 1932 میں شائع کیا۔ اس کا ان کا جو تحریری بیان ہے وہ مکمل میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشتر اس کے کہ میں اپنا اصل مدعا ظاہر کروں، یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ واللہ میں کسی لالچ یا دنیاوی غرض یا کسی دباؤ کے ماتحت جماعت احمدیہ میں داخل نہیں۔ یعنی وہ پیش گوئی جس پر کہ آج تک ملا پبلک میں استہزاء کا مظاہرہ کر کے ثابت کرتا ہے کہ خدا کے نبیوں کے ساتھ جو استہزاء کیا جاتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ خود محمدی بیگم کا بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ واللہ میں کسی لالچ یا دنیاوی غرض یا کسی دباؤ کے ماتحت جماعت احمدیہ میں داخل نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ماتحت ایک لمبے عرصے کی تحقیقات کے بعد اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور معمور من اللہ ہیں، اور اپنے قول و فعل میں ایسے صادق ثابت ہوئے ہیں کہ کسی حق شناس کے اس میں کلام نہیں ہو سکتی۔ آپ کی تمام پیشگوئیاں ٹھیک ٹھیک پوری ہوئیں۔ یہ الگ سوال ہے کہ بعض لوگ تعصب یا نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض پیشگوئیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ مثلا ان میں سے ایک پیشگوئی مرزا احمد بیگ صاحب وغیرہ کے متعلق ہے۔ یہ محمدی بیگم کے والد، محمدی بیگم کے والد جی، اور یہ اعلان کرنے والے محمدی بیگم کے بیٹے مرزا محمد صاحب۔ اس پیش گوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ثابت کرو، حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ میں اس پیش گوئی کے متعلق ذکر کرنے سے پیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی، اور ایسی انذاری پیش گوئیاں خدا تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس لیے کراتا ہے کہ جن کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا بالآیات الا تخویفا، کہ ہم انبیاء کو نشانات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصل بیان فرما دیا ہے کہ ایسی انذاری پیشگوئیاں لوگوں کی اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہیں۔ جب وہ قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے
اور اپنی صلاحیت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے معلق عذاب بھی ٹال دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نیز حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات ولما واقع علیہ مرض سے ظاہر ہے۔ اس صورت میں انذاری پیشگوئی کا لفظی طور پر پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہی نقشہ یہاں نظر آتا ہے کہ جب مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد تک کی، اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھایا جائے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے معمور کے ذریعے پیشگوئی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم میں بدل دیا۔ میں پھر زوردار الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے جن کو احمدیت قبول کرنے میں یہ پیشگوئی حائل ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسیح زمان پر ایمان لے آئیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح موعود ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور ان کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی درست فرمایا ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں اظہار۔ ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ خاکسار مرزا محمد اسحاق بیگ، پٹی، ضلع لاہور، حال وارد چک 165 بی۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے جو بات بیان کی گئی اور جو مقالہ پیش کیا گیا، اس کے اگر کچھ مندرجات میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کی وضاحت میں جانے کی بجائے کہ جو کتابوں میں چھپی موجود ہے، یہ میں نے اصول یہ بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بتا سکتے۔ میں اب اس کے بعد آپ کی اجازت سے اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے جو ارشاد مبارک ہے اس کی تعمیل میں دو ایک باتیں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرت حضرت مسلم موعود کے عہد مبارک کے آخری ایام کا واقعہ ہے، ایام نہیں بلکہ آخری دور کا واقعہ کہنا چاہیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جلسہ سالانہ کے لیے پرالی کی ضرورت تھی۔ اس وقت ابھی احمد نگر میں چاول وغیرہ بونے کا قصہ شروع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس وقت صدر سمع احمدیہ تھے۔ حضور نے مجھے تحریر فرمایا، وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے، تمام خلفاء کی تحریریں اللہ تعالیٰ کے پاس پلاسٹک لفافوں میں۔ سب سے بڑا خزانہ تو یہ ہے جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ حضور نے اس میں لکھا کہ آپ کو 15 دن کے لیے بھجوایا جاتا ہے تحصیل حافظ آباد میں، تاکہ آپ وہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمانوں کے لیے پرالی بھجوائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دنوں میں خدام الاحمدیہ میں تھا، خالد کا ایڈیٹر تھا، شاید اس وجہ سے کسی نے سب کو یہ بتایا کہ اس کے بڑے تعلقات ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور نے مجھے ایک چٹھی اپنی
جو رائس مل تھی حضور کی، گنیش مل جس کو کہتے تھے، حافظ آباد کی، بالکل اسٹیشن کے سامنے واقع تھی. اور سامانہ کے ایک خادم تھے حضور کے، وہ حضور کی طرف سے وہاں پر سارا کام کر رہے تھے. تو حضور نے انہی کے نام، اب مجھے نام یاد نہیں ورنہ میں ضرور اس موقع پر بیان کرتا، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ میری رہنمائی کی اور کامیابیوں میں ان کا بھی بڑا بارد دخل ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رحمت، ان کی تربت پر بے شمار رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. چٹھی میں یہ تھا کہ یہ آ رہے ہیں تو آپ پہلے تو کول آرڈر ان کو پہنچائیں، اس کے بعد پھر مختلف وہ جگہیں جہاں احمدی جو ہیں وہ چاول کاشت کرتے ہیں، پھر ان سے رابطہ کرا دیں. خیر وہاں پر میں سب سے پہلے کول آرڈر گیا، پھر اس کے بعد پیر کوٹ اور چک چٹھا، یہ سارے علاقے. میرے ساتھ جو سردار احمد صاحب مولر والے بہت بڑے فضائی تھے احمدیت کے، وہ بھی تھے. میرا کام یعنی بعض جگہ پر جہاں کول آرڈر میں تو گفتگو ہوئی اور وہ اتنی کامیاب تھی کہ چودھری فیروز محمد صاحب جو کہ وہاں ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے حضور کی خدمت میں تار دیا کہ جتنے دن تک یہ آپ کے نمائندے مولد حسن یہاں رہے گا، میں عہد کرتا ہوں کہ 3 بوگیاں روزانہ میں حافظ آباد سے بھیجواؤں گا. خیر اس کے بعد ہم وہاں سے چلے پیر کوٹ میں اور دوسری جگہوں پر. یہ پیر کوٹ میں جو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، وہاں پہنچے تو پہنچتے مجھے جو دیکھا انہوں نے، تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھائیں. نماز پڑھائی اور کہنے کہ اب درس بھی دے دیں. درس دے کے تو میں باہر نکلنے لگا تو پریزیڈنٹ صاحب کہنے لگے کہ کوئی خاص مقصد ہے جو آپ تشکیل ہے. میں نے کہا مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے پرالی تو آپ نے مہیا کاری دینی تھی، اس لیے مجھے اعلان کی کیا ضرورت تھی. کہنے کہ اچھا آپ پرالی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بس میں تبلیغی لیکچر دیتا رہا اور وہ پرالی جمع کرتے رہے. تو یہ صورتحال تھی. میں حافظ آباد پہنچا تو ایک آراری ٹائپ کا آدمی مجھے مل گیا. اچھا اس نے یہ کہا کہ جی محمدی بیگم کے ساتھ بڑے معاشقہ کیے ہیں مرزا صاحب نے اور وہ پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا خدا کی قسم اگر مرزا صاحب کی صرف یہی پیشگوئی جو میری نگاہ میں پوری ہوئی ہے، اگر کسی غیر احمدی کے سامنے یہ پیش کر دی جائے، میں تو احمدی ہوں، اگر میں احمدی نہ ہوتا تو خدا کی قسم صرف پیشگوئی کی وجہ سے میں احمدی ہو جاتا. خیر کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اس شان کی پیشگوئی ہے کہ مسیح موعود کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کی جگہ. اس پر میں نے جو بات کہی، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضرت سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تو ان 9 بیویوں کو طلاق دے دے گا تو 9 اس کے بدلے میں ان سے اچھی محمدی بیگم تمہیں عطا کی جائیں گی. کم از کم 9 محمدی بیگم کا خدا نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ تحریم ہے اور آیت ہے 6، فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْکَارًا. فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ، قریب ہے کہ محمد صلی اللہ کا خدا اگر وہ اے ازواج رسول تمہیں طلاق دے دے تو وہ تم سے زیادہ اچھی بیوی